آزاد ہو جائے تو جھنڈا لہرا کے خوشی کا اظہار کرتے ہو، اور 12 ربیع الاول کو دیس نہیں ساری انسانیت آزاد ہوئی ہے، اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ میرے عزیزو، یہ 2 طرح کا چہرہ ہے ان کا، اس چہرے پہ نہیں جانا۔ ہم تو یہی کہیں گے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس رو رہا ہے، سب خوش ہیں۔ اور جھنڈا لہرا کر کے کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ جھنڈا جب 2 جنگیں ہوتی ہیں تو جو لشکر جیت جاتا ہے اس کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے کہ نہیں لہرایا جاتا ہے؟ جب 2 دیشوں کی جنگ ہوتی ہے تو جو دیش جیت جاتا ہے اس کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے کہ نہیں لہرایا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈا لہرا کر کے پیغام دے دیا، اور ایک مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں، ایک اس کونے پہ ایک اس کونے پہ گاڑ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ وہ پیغمبر آ گیا ہے جس کی حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک ہوگی، شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی، سارے جہان میں جس کی حکومت ہوگی وہ پیغمبر تشریف لا چکا ہے۔ سب خوش ہیں، ایک نہ خوش ہے، وہ کہتا ہے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا، میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا۔ اے بھوپال پلی والوں، لڑنے کی ضرورت نہیں، اے وارنگل والوں، لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، پیغام مل گیا کہ نبی کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں، نبی کی آمد پر جو جھنڈے لگاتے ہیں، نبی کی آمد پر جو لائٹنگ کرتے ہیں، نبی کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں، جو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جو نبی کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ انبیاء کی سنت ادا کرتے ہیں، فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں، اور نبی کی آمد پر جن کے پیٹوں میں درد محسوس ہوتا ہے وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، بریلی کے امام نے پیغام دے دیا، او میرے نبی کی آمد پر چہرے بگاڑنے والوں، او میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں، احمد رضا قیامت تک سنیوں کو ایک پیغام دیتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اے میرے عزیزو، تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، معاملہ کلیئر ہو گیا، سب خوش ہیں، ایک نہ خوش۔ ہمیں فرشتوں کے طریقے پہ چلنا ہے، نبیوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور ہمارے امام نے پیغام دے دیا جب تک جسم میں ہمارے جان ہے نبی کا میلاد مناتے رہیں، نبی کا ذکر کرتے رہیں، نبی کی آمد کی خوشی مناتے رہیں، نبی کی آمد پہ جھنڈے لہراتے رہیں۔ اسی میں فضول خرچی نظر آتی ہے، اسی میں فضول خرچی، خیر میں فضول خرچی نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے، ولا اسراف فی الخیر، خیر جو ہوتا ہے نا، بھلائی کے جو کام ہوتے ہیں، جو اچھے کام ہوتے ہیں، اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی، اور جو فضول خرچی والا کام ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے۔ جو خیر کے کام ہے اس میں فضول خرچی نہیں۔ ارے نبی کی میلاد پہ آپ جتنا خرچ کر دو سب ملا تو نبی کے صدقے میں ہے، اس میں کائے کی فضول خرچی؟ یہ مال کس کے صدقے میں ملا؟ دولت کس کے صدقے میں ملی؟ مکان کس کے صدقے میں ملا؟ زمین کس کے صدقے میں ملی؟ آقا نہ آتے تو کچھ ہوتا؟ سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا۔ اب نبی ہی کی آمد کی خوشی میں ہم خرچ کر رہے ہیں، تو بھلائی کے کام ہے نا، تو اس میں فضول خرچی کہاں سے؟ اور بچوں کی شادیوں میں خوب خرچ کرے گا، گلیاں بھی سجائے گا، خوب ڈیکوریشن کرے گا، لائٹنگ بہترین والی کرے گا، کیا ضرورت ہے؟ ایک بلب جلا کے بھی تو رشتہ ہو جاتا ہے لڑکی کا، نہیں، تو اس میں فضول خرچی نظر نہیں آتی۔ 1.5 لاکھ کا موبائل چلائے گا فضول خرچی نہیں ہے، 70,000 کی LCD گھر میں لگی فضول خرچی نہیں ہے، 2 ڈشیں لگی چھت کے اوپر فضول خرچی نہیں ہے۔
नबी की मीलाद पे फजूल खर्ची नजर आती है। तो ऐसे लोगों की बातों पे कान नहीं देना है, बस ये शेर गुनगुनाते रहना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कहते हैं ईदें दो ही हैं। ईदें कितनी हैं? दो ही हैं, एक बकरा ईद है और एक ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। उससे पूछा, नबी ने फरमाया है कि जुमे को भी अल्लाह ने हफ्ते की ईद बनाया है। कहते हैं ना, उस दिन नबी का 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी का विसाल हुआ था। उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए, उस दिन गम मनाना चाहिए। हमने देखा एक साहब जुमे के दिन बड़ा